محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، پیارے دوستوں اور پیاری ماں بہنوں، آج اس ویڈیو میں ہم 4 اہم بات جاننے والے ہیں۔ ایک نمبر پہ یہ جانیں گے کہ شکرانے کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے، پڑھنے کی وجہ کیا ہے، پڑھنے کا سبب کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ جانیں گے کہ شکرانے کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ جانیں گے کہ شکرانے کی نماز کتنی رکعتیں پڑھی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہم یہ جانیں گے کہ شکرانے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے آیا ہوں، اس ویڈیو میں بھی پورا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلی بات، نمبر 1، شکرانے کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، شکرانے کی نماز میں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ کبھی آپ کو کوئی شخص کوئی سامان پیش کرے، آپ کا کوئی دوست ہے یا ماں باپ آپ کو کوئی چیز گفٹ کرے، اگر آپ کا کوئی پہچاننے والا آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرو گے نا، شکریہ ادا کرو گے تو سامنے والوں کو کتنا اچھا لگے گا۔ اسی طرح آپ اپنے بارے میں سوچو کہ آپ نے کسی کو تحفہ دیا، اگر وہ بندہ آپ کا شکریہ ادا کرے کہ بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یا بہن بہت بہت شکریہ، تو سوچیے آپ کو کتنی خوشی ہوگی، اچھا لگے گا نا۔ پھر آپ چاہیں گے اس کو اور کچھ عطا کروں، میں کچھ اور دے دوں، میں آپ کا دینے کا من کرے گا۔ بس اسی طرح اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کوئی نعمت عطا کرے، مثال کے طور پر آپ کے پاس گھر نہیں تھا، اب آپ نے گھر خرید لیا، آپ کے پاس زمین نہیں تھی، آپ نے زمین خرید لی، آپ کی شادی نہیں ہو رہی تھی، اب آپ نے شادی کر لی، آپ کی اولاد نہیں تھی، اب آپ کی اولاد ہو گئی، آپ کے بچے پڑھائی کر رہے تھے، وہ بچے کامیاب نہیں ہو پا رہے تھے، اب وہ بچے کامیاب ہو گئے۔ تو اسی طرح اللہ کی جتنی نعمتیں ملے، جو بھی خوشیاں ملے، اس کے شکرانے کے طور پر شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ہم بھی نماز پڑھ کر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے فلاں نعمت دی، فلاں چیز عطا کر دی، فلاں نعمت دی ہے، بس اسی کے شکرانے کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، تو اس لیے شکرانے کی نماز پڑھی جاتی ہے کہ اللہ جو بھی نعمت دے اس کے شکرانے کے طور پر ہم نماز ادا کریں گے۔ نمبر 2 پہ یہ جانیں گے کہ شکرانے کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو سورج جب نکلتا ہے نا اس وقت، دوسرا زوال کے وقت، تیسرا سورج ڈوبتے وقت۔ ان 3 وقتوں میں نفل نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان 3 وقتوں کو چھوڑ کر باقی آپ جس وقت پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو آپ ظہر بعد پڑھ لیجئے، مغرب بعد پڑھ لیجئے، عشاء بعد پڑھ لیجئے، آپ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد سے لے کر کے آپ زوال کے وقت تک اس درمیان آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب چاہے رات میں پڑھ لیجئے، کسی حصے میں پڑھ لیجئے، کوئی دقت نہیں ہے۔ سورج نکلنے کے وقت، زوال کے وقت، سورج ڈوبنے کے وقت، اس میں 20-20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو ان تینوں وقتوں کو چھوڑ کر کے آپ کسی وقت بھی شکرانے کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پر یہ جانیں گے کہ شکرانے کی نماز ہم کتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے، عام طور پر لوگ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن آپ جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ پاک نے جو آپ کو خوشی، جو نعمت دی، آپ جتنا چاہے اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے۔ نماز جتنی پڑھو گے آپ، اللہ اتنا ہی خوش ہوگا آپ سے۔ آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ پاک اور دیتا رہے گا آپ کو۔ آپ جتنی چاہے اتنی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 2 رکعت تو پڑھنی ہی ہے۔ اب نمبر 4 پر ہم یہ جانیں گے کہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اب آئیے پڑھنے کا طریقہ ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ وضو بنا کر کے کعبہ شریف کی جانب اپنا چہرہ کر کے، یعنی پچھم، انڈیا والے پچھم کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور نیت کریں گے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز شکرانے کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کی، اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ کانوں تک لے جا کر کے ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ پڑھ لی، آپ نے بسم اللہ پڑھ لی۔ اب جو ہے کوئی بھی سورت یا کوئی بھی آیت آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن میں سے۔ ہم آپ کو سمجھانے کے لیے ہم انا اعطینا پڑھ لیتے ہیں، سورہ کوثر پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے ثنا پڑھ لی، اعوذ باللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھ لی اور سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر پڑھ لی۔ اب آپ کو اللہ اکبر کہتا ہوا رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں گئے، وہاں پر رکوع میں 3 مرتبہ، کم سے کم زیادہ سے زیادہ 5 بار یا 7 بار بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے اسی حساب سے 3 مرتبہ کم سے کم جو ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا آپ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے بعد ربنا لک الحمد کہے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کر کے کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتا ہوا آپ بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر جو ہے دوسرا سجدہ کے لیے آپ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں گے، پھر وہاں پر 3 مرتبہ کم سے
کم سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر بسم اللہ شریف پڑھے۔ پھر آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے، صرف بسم اللہ شریف پڑھنا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھ کر کے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بسم اللہ پڑھ لی۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، کچھ بھی آیت پڑھ سکتے ہیں، خالی الٹا نہیں پڑھنا ہے قرآن کو۔ جیسے انا اعطینا کو الٹا کیا ہو جائے گا، میں نے پہلی رکعت میں انا اعطینا پڑھی تھی، کا الٹا ہو جائے گا ارایت الذی الٹا ہو جائے گا، والعصر الٹا ہو جائے گا۔ آپ کو الٹا نہیں پڑھنا ہے، آپ انا اعطینا کے نیچے کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میں جو ہے آپ کو سمجھانے کے لیے قل هو اللہ احد پڑھتا ہوں، سورہ اخلاص۔ آپ جو ہے بسم اللہ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اس کے بعد جو ہے آپ کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ شریف پڑھ کر کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتا ہوا آپ رکوع میں جائیں گے 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم کم سے کم پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ کہتا ہوا کھڑا ہو جائیں گے، کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اللہ اکبر کہتا ہوا آپ سجدے میں جائیں گے 3 مرتبہ، سجدے میں جائیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر کے آپ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتا ہوا پھر بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ کے لیے آپ اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائیں گے، اور پھر جو ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اللہ اکبر کہتا ہوا آپ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو التحیات پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد آپ جو ہے درود ابراہیم آپ پڑھیں گے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ دعائے معصورہ پڑھیں گے۔ دعائے معصورہ 2 ہے، آپ دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، میں پڑھتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ والی دعائے معصورہ۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر آپ کو یہ بھی یاد نہ ہو تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں تو ایک اور دعائے معصورہ ہے، اللہم اغفر لی ولوالدی ولمن تبع ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک مجیب الدعوات، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تحیات پڑھ لی، درود ابراہیم پڑھ لی، دعائے معصورہ پڑھ لی، اب آپ کو سلام پھیرنی ہے۔ تو سلام کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کندھے کی جانب جو ہے اپنی نظریں کندھے کی جانب جھکا کے دیکھیں گے، نہ کہ دیوار کی جانب، سیدھا نہیں دیکھیں گے، کندھے پہ دیکھیں گے۔ پھر دوسری بار آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے، اور بائیں جانب جو ہے اپنے سر کو گھمانا ہے اور کندھے میں دیکھنا ہے، دیوار پہ آگے سیدھا نہیں دیکھنا، کندھے پہ دیکھنا ہے۔ یہ آپ کی نماز ہو گئی مکمل۔ اسی طرح آپ جتنی چاہے اتنی رکعتیں اپنے ٹائم کے حساب سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اپنی خوشی کے حساب سے آپ جو ہے جتنی چاہے اتنی رکعتیں شکرانے کے طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب پڑھنے کے بعد آپ کو جو ہے دعا مانگنی ہے، تو دعا آپ جو ہے اس طرح سے مانگیں، پہلے تو آپ درود شریف پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ جو ہے کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو، مثال کے طور پر میں یہ والی درود شریف پڑھتا ہوں، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیک حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو اگر جو ہے یہ یاد ہو، ربنا آتنا یاد ہو، تو آپ یہ پڑھ لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور بھی کچھ اگر آپ کو عربی میں دعائیں یاد ہو تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ کو اگر نہیں آتا ہو عربی وغیرہ تو آپ جو ہے اپنی زبان میں، آپ کی جو بھی زبان ہے اپنی زبان میں آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اس طریقے سے جیسے آپ میں مانگ رہا ہوں، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے مولا، تو اپنے فضل و تیرے فضل سے مولا ہم نے شکرانے کی نماز ادا کی مولا، جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہو، غلطیاں ہوئی ہو پڑھنے میں مولا معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں بے شمار رحمت برکت نازل فرما، یا اللہ ہماری دکان میں رحمت برکت نازل فرما، یا اللہ ہمارے مکان میں برکت نازل عطا فرما، یا اللہ میری جان کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے گھر سے بلاؤں کو دور عطا فرما، یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، اب جس کے لیے آپ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، جس وجہ سے آپ شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، جس مثال کے طور پر آپ کو اولاد ہوئی ہے آپ اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی ہے، مولا اس اولاد کی سلامتی عطا فرما، اس اولاد کی جان کی ایمان کی حفاظت عطا فرما، یا اللہ اسے نیک صالح بنا، یا اللہ اسے جو ہے میری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو آپ اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ اگر شادی ہوئی ہیں آپ کی اور شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، اکثر جو ہے جوڑے جو ہے یعنی شادی کے بعد دلہا دلہن شکرانے کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں
یا اللہ ہم دونوں کی جوڑی کو سلامت رکھ، یا اللہ ہم دونوں میں آپس میں بے شمار محبت پیدا فرما، یا اللہ ہم دونوں سے جو ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جو دین کی خدمت کار بنے، جو دین کا مجاہد بنے، جو تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنے، ایسی اولاد ہمیں عطا فرما۔ آپ اس طرح سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔